اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میرے لیے نہایت ہی سعادت اور خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ میں آپ جیسے جوانوں کے درمیان میں ہوں، اور اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ آپ کے بارالمقدس اور بابرکت چہروں کی زیارت کر رہا ہوں، اور آج کی اس بابرکت رات کے واقعاً شب جمعہ ہے۔ اس رات میں ان جوانوں کے درمیان ہونا یقیناً ایک سعادت ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جتنے اوقات جتنے لمحات آپ کی خدمت میں ہمیں اپنی اطاعت و بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں اس پر سب سے پہلے خود مجھ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات حق کہنے اور حق سننے اور حق پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ حقیقت میں یہ لطف خدا ہے، یہ جو بہرحال اللہ نے ہمیں خلق کیا، یہ احسان خداوندی۔ بہت سارے لوگ یہیں پہ ہی الجھے ہوئے ہیں کہ خدا کو کیا ضرورت تھی ہمیں خلق کرنے کی، کیا ضرورت تھی بندہ خدا۔ اگر آپ اس کی فلسفی کو سمجھ سکیں کہ آپ کو خلق کرنا خداوند متعال نے آپ پر کتنا بڑا احسان کیا، تو شاید جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تھا، بعض لوگوں نے، کہ اگر زندگی 70-80 سال ہی ہونی تھی تو 1-2 سجدے ہی کرتے تو پوری زندگی جو ہے وہ سجدے میں پوری ہو جاتی۔ مقصد ہے کہ یہ بہت بڑا احسان خدا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا، اپنا عبد بنایا، اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا کہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کر سکیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم الطاف الہی کو حاصل کر سکیں، ہم اس قابل ہیں کہ خدا کی وہ اولا ترین، عرفہ ترین، بالا ترین نعمتیں اور مقام والا تک پہنچ سکیں، یا نہ ہمارے اندر وہ لیاقت نہیں ہے، وہ فراست نہیں ہے، وہ گوہر نہیں ہے کہ جس گوہر کو دیکھنے کے بعد کوئی کسی کو انعام دیتا ہے۔ پروردگار عالم نے خلق کرنے کے بعد 3 چیزیں ہمیں ایسی عطا کی ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی شخص کسی کو عطا کرتا تو ممکن ہے کہ جس کو وہ 3 چیزیں ملی ہیں کسی بندے کی طرف سے یا کسی بھی شخص کی طرف سے، مرتے دم تک وہ اس کے شکریہ ادا کرتا تو اس عطا کا شکریہ ادا نہ کر سکتا۔ جس میں پہلی چیز جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے وہ دعا ہے۔ خدا نے ہمیں دعا عطا کی ہے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم کوئی بھی اس کو انکار نہیں کر سکتا کہ ہم اس دنیا میں فار ایور نہیں ہیں۔ ان قریب یہ کائنات، یہ دنیا، چاہے ہم چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے، ہمیں یہ اپنے اندر سے نکال دے گی جلدی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہی گھروں میں جن میں اب ہم بیٹھے ہیں، ہم سے پہلے کون تھے جو ان کے مالک تھے، جو ان کے حاکم تھے، جنہوں نے ان کو بنایا تھا، فار ایگزامپل، آج وہ کدھر ہیں؟ وہ چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، اس دنیا نے ان کو یہاں سے اگلی دنیا میں منتقل کر دیا۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ اگلی دنیا خدا نخواست کوئی
اس دنیا سے پست ہے نہ۔ صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ مولا اگلی دنیا جس میں ہم نے مر کے جانا ہے اس کا اس دنیا کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں تو اس کی ایگزامپل کوئی ایسی ہے کہ جو آدمی کو سمجھ میں آ سکے کہ اگلی دنیا اس دنیا کے مقابلے میں کس طرح کی ہے؟ مولانا نے فرمایا کیوں نہیں ہے، بالکل ایگزامپل موجود ہے۔ اس نے کہا مولا وہ کیسی ہے؟ امام نے فرمایا اگلی دنیا کی اس دنیا سے مثال اسی طرح سے ہے جیسے اس دنیا کی مثال ماں کے شکم سے ہے۔ جس طرح ماں کا شکم مادر یعنی ماں کا پیٹ جس سے ہم اس دنیا میں وارد ہوئے ہیں آئے ہیں، مولانا نے فرمایا جس طرح ماں کا پیٹ اس دنیا کے مقابلے میں چھوٹا ہے اسی طرح یہ دنیا اگلی دنیا کے مقابلے میں چھوٹی ہے جس میں ہم نے یہاں سے گزر کے جانا ہے۔ یہ تو تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہے ہمارے پاس کہ اس وقت میں ہم نے ایک ٹیسٹ دینا ہے، جسٹ ایک امتحان ہے شارٹ ٹائم کے لیے۔ کسی کا 50 سال کا، کسی کا 45 سال کا، کسی کا 60-70 سال کا۔ نہ ہم اس دنیا کا مال ہیں نہ اس دنیا میں رہیں گے، ہم اس دنیا کا مال نہیں ہیں، ہم کسی اور دنیا کی مخلوق ہیں۔ البتہ ہم ہر روز اس دنیا میں جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم مثلاً اس دنیا کو بالکل ہی یہ جو ہم سوتے ہیں نیند میں ہم کدھر جاتے ہیں؟ ہم اسی دنیا میں جاتے ہیں جدھر سے ہم آئے ہیں، لیکن نیند جو ہے یہ نیم مرگ ہے۔ نیم مرگ یعنی نصف موت ہے، کچھ دیر کے لیے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، لیکن جب حقیقی موت وارد ہوگی تو پھر ہم اس دنیا میں ایسے جائیں گے کہ پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ تو مولا نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال اس دنیا کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے اس دنیا کی مثال شکم مادر سے ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں جانا ہے۔ ہم نہ اس دنیا کا مال ہیں نہ اس کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ ایک ٹیسٹ دینا ہے، ایک امتحان دینا ہے۔ پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے کہ جو اس دنیا سے گزر کر میرے الطاف کا مستحق قرار پائے، میری نعمتوں کا مستحق۔ ظرفیت دیکھنی ہے پروردگار عالم نے۔ بعض دفعہ خدا انسان کی ایک صلوات پڑھنے والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بعض دفعہ خداوند متعال انسان کی ظرفیت کو چیک کرتا ہے مختلف امتحانات میں ڈال کر، مختلف مصائب اور مشکلات میں ڈال کر۔ بہرحال میں ادھر بات کو نہ لے جاؤں، میں بات کو اسی موضوع پہ رکھوں کہ 3 چیزیں پروردگار عالم نے انسان کو ایسی عطا کی ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص کسی شخص کو عطا کرتا، وہ جتنے اس کے شکریہ ادا کرتا کسی ایک نعمت کا، کسی ایک چیز کا، پہلی چیز جو اللہ نے عطا کی وہ دعا ہے۔ دعا مولا فرماتے ہیں کہ دعا یہ ہے کہ جب انسان، رسول خدا کی حدیث ہے، جب کوئی بندہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بات کرے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ فقط نبیوں تک محدود ہے، رسولوں تک یا پیغمبروں تک محدود ہے، میرے اور آپ سے بھی خدا بات کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم جیسوں سے؟ حضور نے فرمایا ہاں آپ سے اللہ بات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بات کرے، آپ سے کلام کرے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں گویا خداوند متعال ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، خدا ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ قرآن کی آیتیں، یہ ورسز جو ہے یہ صحابہ کے لیے تھیں، یہ 1500 سال پہلے والے، نہ، ڈائریکٹ میرے لیے ہیں۔ اور ٹیل دا ڈے آف دا ججمنٹ، قیامت تک جو لوگ آئیں گے، جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا جب وہ کر رہا ہوتا ہے، البتہ تلاوت کے لیے ہم عموماً قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کہ اس کے لیے ثواب کی خاطر، میں قائل ہوں ثواب کا، لیکن قرآن مردوں پہ پڑھنے کی کتاب نہیں تھی کہ ہم مردوں کے لیے محفوظ کر لیں، قبروں پہ جا کے پڑھیں اور مردوں کو ثواب نہ۔ قرآن آیا ہے زندوں کا معاشرہ جو ہے الہی خدائی بنانے کے لیے، یہ زندوں کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن، ایک آئین ہے، گائیڈ لائن ہے کہ تم نے اس دنیا کو کیسے گزارنا ہے، تم نے اپنے گھروں کو الہی خدائی کیسے بنانا ہے، تم نے اپنے آپ کو ایک عبد خدا، ایک ایسا شخص کیسے بنانا ہے کہ جو مطیع محض خدا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو ایسے کس طرح بنانا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ کیسے بنانا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، بے شک 2 ورسز پڑھ لیں، بے شک ایک آیت پڑھیں، لیکن یہ سوچ کے پڑھیں کہ آج میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے،
جو کچھ اس سے جو پیغام ملے سارا دن کوشش کریں اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے، گھر کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے، پھر جہاں تک آپ کی ایکسیس ہے، فرینڈز ہیں، فیملی ہے، دوست ہیں، آپ کے جونیئرز ہیں، جہاں تک آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جس گھر پہ، جس دل پہ، جس معاشرے پہ، جس علاقے پہ قرآن کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آسمان اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، زمین کے جگر میں جو خزانے پنہان ہیں یہ اس کے لیے بحر نکال دیتی ہے، یہی جگہ اس کے لیے بہشت بن جاتی ہے، بہشت نما بن جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مثلا ہمارے جو فقہا ہیں، ہمارے جو مجتہدین ہیں، فرسٹ آف آل آپ دیکھ لیں کہ کوئی فقی، کوئی مجتہد ایسا نہیں کہ جس کی عمر کم و بیش 100 سال تک نہ ہو۔ ہاں آیت اللہ علی سید علی خامنائی مثلا اس وقت ان کی عمر 85 سال کے قریب ہے۔ 85 سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ 85 سال کا شخص جو ہے ایک پوری امت کا جو ہے وہ لیڈر ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان کے اندر ان کا جذبہ، ان کی شجاعت، ان کی ہیبت، ان کا حافظہ 85 سال کی عمر میں یہی جو خطبہ دیا پچھلے دنوں، دنیا نے لائیو وہ خطبہ دکھایا، کیا دوست کیا دشمن، ہر کوئی دیکھ رہا تھا، پھر نماز پڑھائی، پھر سورہ جمعہ کی تلاوت کی۔ مذاق ہے؟ یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ہے کہ جس دل پہ قرآن کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، ان فقہا نے، ان بزرگوں نے اپنے وجود پہ قرآن کی حکومت نافذ کر دی ہے۔ جن قلوب پہ اللہ کی اور قرآن کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، آسمان ان پہ رحمت نازل کرتا ہے، زمین ان کے لیے اپنے سارے خزانے اگل دیتی ہے، عزت ان کا مقدر ہوتا ہے، عظمت ان کا مقدر ہوتا ہے، سر بلندی ان کا، خدا پوری کائنات کو ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ فرمایا بندہ خدا میں نے پوری کائنات کو آپ کے لیے خلق کیا ہے اور آپ کو اپنے لیے خلق کیا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی ہر شے لشکر خدا ہے۔ جب میں اللہ کا ہو جاتا ہوں، خدا یہ سارا لشکر میری خدمت میں دے دیتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوں گے فار ایگزامپل یہ گلاس ہے، میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ڈیڈ ہے، بے جان ہے، یہ دیواریں بے جان ہیں، یہ پنکھے بے جان ہیں، یہ دروازے بے جان ہیں۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ جو غیب پر یقین نہیں رکھتے۔ ہمارا قرآن فرماتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، ہم وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ جب غیب پر یقین رکھتے ہیں تو قرآن کی زبان میں اور ہمارے عقیدے اور ایمان کے مطابق کیا ہے، ان میں کوئی شے بھی مردہ نہیں ہے، یہ ہر شے زندگی رکھتی ہے، البتہ ان کی زندگی کا کانسیپٹ ڈیفرنٹ ہے۔ اگر ان میں زندگی نہ ہوتی تو قرآن کیوں فرماتا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ایوری کریشن آف اللہ ڈز تسبیح آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہر شے اللہ۔ علامہ طباطبائی فرمایا کرتے تھے کہ اب ہمارے جو کان نہیں ہیں سننے کے لیے، ہمارے وہ کان نہیں ہے کہ جو سن سکے نا۔ علامہ طباطبائی فرماتے تھے، آپ کو پتہ نا مفسر قرآن ہے، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر، کون سی تفسیر لکھی ہے جی علامہ طباطبائی نے کون سی تفسیر لکھی ہے؟ تفسیر المیزان۔ تفسیر المیزان علامہ بڑی اچھی تفسیر ہے، اس کی تلاوت کی جانی چاہیے، اس کو پڑھا جانا چاہیے۔ بزرگوں نے ہمارے لیے یہ گوہر ہیں، یہ نسخہ ہے، یہ کیمیا ہے۔ اگر ہم ان کی طرف نہیں جاتے تو ہم خود ایک بہت بڑے خزانے سے محروم ہیں، گویا سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کر ہم پیاسے ہیں۔ یعنی خزانہ فقط پیسہ نہیں ہے کہ جو والد دے یا کسی سے ملے، خزانہ علم وہ خزانہ ہے کہ جس کا کوئی الٹرنیٹ ہی نہیں ہے۔ بہرحال علامہ طباطبائی فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو کائنات کی اشیاء اللہ کی عبادت کرتی ہیں، ان کی آوازیں بعض دفعہ مجھے سونے نہیں دیتی، ان کی آوازیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ یعنی جن کے پاس سننے والے کان ہوتے ہیں ان کو ہر چیز، علامہ اقبال کیوں بیٹے کو فرما رہے تھے کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تم کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ ہاں کیوں کہہ رہے تھے؟ اقبال خود عارف باللہ تھے۔ عرفان اقبال دنیا میں مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اقبال کا، علامہ اقبال کا عرفان کمال کا عرفان ہے۔ یہ ایسے نہیں تھا کہ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے رو پڑتے تھے اور
ایک ایک آیت کے اندر جو ہے ڈوب جاتے تھے. اقبال کی پوئٹری میکسیمم یا قرآنک ورسز کی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، ہر شعر جو ہے اس کے اندر قرآنک ورسز کی آئیڈیالوجی یا حضور کی حدیثوں کی آئیڈیالوجی ہے، تبھی ان کی شاعری آج تک زندہ ہے. تو وہ کیوں بیٹے سے کہہ رہے تھے؟ وہ ایک بیٹے سے نہیں، ہم سب بیٹوں سے کہہ رہے تھے کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تم کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. کہ جب دل کی آنکھیں انسان کو مل جاتی ہیں، یہ آنکھیں فقط یہ چشم تماشا ہیں، یہ فقط ظاہر کو دیکھتی ہیں. جب چشم تخیل آدمی کو مل جاتی ہے تو اس وقت کائنات کی ہر شے اس سے بات کرتی ہے، وہ ان کی آوازیں سنتے ہیں. یہ پانی خدا کا فوجی ہے، یہ روٹی خدا کا لشکر ہے، اس کا سپاہی ہے. یہ تب میری پیاس بجھاتا ہے جب اس کو اللہ امر کرتا ہے. روٹی تب میری بھوک بجھاتی ہے جب اس کو اللہ امر کرتا ہے. لہٰذا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی ہر شے لشکر خدا ہے. جب میں اپنے آپ کو خدا کی خدمت میں دے دیتا ہوں، اس کی اطاعت میں دے دیتا ہوں، خدا یہ سارا لشکر میری اطاعت میں دے دیتا ہے. خدا یہ سارا لشکر میری اطاعت، کائنات کی ہر شے میری خدمت کے لیے وقف ہو جاتی ہے. یہی وجہ آپ دیکھیں ان بزرگوں کی، یہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے جیسے. دو پیروں پہ چلتے ہیں، دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دو کان ہیں ان کے، دو ہاتھ ہیں، لیکن کون سا آیت اللہ سیستانی شاید 100 سال کے قریب پہنچے بیٹھے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ جتنے مراجع، آیت اللہ بہجت کو دیکھ لیجئے، جتنے مراجع عظام ہیں، اتنی لمبی عمریں، اور پھر چہروں پہ نور، اور پھر حافظہ، اور پھر ان کے وجود سے کائنات کو جو نور مل رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ان بزرگوں نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا. انہوں نے اپنے آپ کو مطیع محض خدا بنا دی. بہرحال بات واپس لے کے آؤں کہ جہاں پہ قرآن مجید کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، وہاں پہ زمین جو ہے اس کے لیے خزانے اگل دیتی ہے، آسمان ان کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ یا میں قرآن کی تلاوت کریں تو یہ سمجھ کر تلاوت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کلام کر رہا ہے. البتہ قرآن کی تلاوت کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جب آیت رحمت آئے، فوراً آدمی اپنے لیے دعا کر لے، اپنے لیے، اسلام و مسلمین کے لیے. کیونکہ جب کوئی سخی کہہ رہا ہو کہ میں مثلا اتنا سخی ہوں کہ میں نے فلاں کو بخش دیا، میں نے فلاں کو عطا کیا، ساتھ میں کھڑا ہوا گدھا کہے کہ پالنے والے اس کو دیا مجھے بھی دے. ہاں، گدھا ساتھ میں کھڑا ہوا کہے کہ اسے دیا مجھے، وہ کہے کہ میں نے زمین و آسمان بنائے، گدھا کہے کہ تو نے اتنا بنایا مجھے بھی دے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ جب آیت رحمت آئے تو اپنے لیے اور اسلام و مسلمین کے لیے مانگے، اور جب آیت غضب آئے تو فوراً اپنے لیے اور اسلام و مسلمین کے لیے، سب کے لیے معافی مانگے خدا کے قہر سے بچنے کی. کہ جب وہ اپنی غضب کی بات کرے تو وہاں پہ وہ، یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا. بے شک تھوڑا پڑھے لیکن یہ سمجھ کر پڑھے کہ حضور نے فرمایا کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے کلام کرے تو آپ کیا کریں؟ آپ مثلا قرآن پڑھیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے بات کریں، آپ اللہ سے بات کریں تو آپ کیا کریں؟ آپ دعا مانگیں. حضور نے فرمایا آپ دعا مانگیں گویا آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، خدا آپ کی بات سن رہا ہے. فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہرگ حیات سے زیادہ تیرے قریب ہوں، میں تیری شہرگ حیات سے زیادہ تیرے قریب ہوں. جو کچھ مانگنا ہے، پھر ایک جگہ پہ فرمایا پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دیجیے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. مجھ سے دعا مانگو، خود حکم دے رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو. لہٰذا مولا نے فرمایا کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے خدا سے کلام کریں تو آپ دعا مانگیں. پھر فرمایا جب آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے کلام کرے اور آپ خدا سے کلام کریں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ نماز پڑھیں. جب آپ نماز میں ہوتے ہیں، بہرحال جوان بیٹھے ہیں یہاں پہ، معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں ہم خدا سے کہہ کیا رہے ہیں. ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، زحمت اٹھاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سردی گرمی میں بہرحال نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن سلام تک پہنچنے تک ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے خدا سے کیا کہا ہے، اور ظاہراً جو قرآنک ورسز کی ہم نے صورتوں کی تلاوت، اس میں خدا نے ہم سے کیا کہا ہے نہ. یعنی بعض کسی نے لکھا کہ مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پر کہ جو ایک ایسی کتاب پڑھتے ہیں کہ ان کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے. وہ اصل میں قرآن مجید کی طرف اشارہ کر. اسی طرح سے ایک ایسی عبادت کرتے ہیں کہ اس عبادت میں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے خدا سے کیا کہا ہے اور خدا نے ہم سے کیا کہا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ
کتنی دیر لگتی ہے یہ 5 منٹ کی نماز کی ان کی 2 صورتوں کے ترجمہ یاد کرنے کی، یا تشہد کا ترجمہ یاد کرنے کی، یا جو ذکر ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ، اس کی ٹرانسلیشن یاد کرنے پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ خدا سے کیا کہہ رہے ہیں اور خدا آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ خیر، تو دعا پروردگار عالم نے انسان کو عطا کر کے اس پر بہت بڑا احسان کیا۔ فرمایا کہ جس کو دعا مل گئی اس کو کائنات کی ہر شے مل گئی، جس کو دعا مل گئی ہے یہ کبھی بھی خدا کی مغفرت سے جو ہے وہ خالی نہیں رہ سکتا۔ فقط دعا کرے خدا سے۔ دعا کرنا یہ ہے کہ یعنی ایک عارف نے کہا پروردگار تو اس سے بڑا سچا کون ہے، تو اس سے بڑا سچا کون ہے، جب تو خود کہہ رہا ہے مجھ سے دعا مانگو اور میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو ہم کیسے یہ گمان کر لیں کہ ہماری دعا تیری ذات تک نہیں پہنچی یا تو نے قبول نہیں کی۔ اب کہیں گے ڈاکٹر صاحب ہم نے کئی دفعہ دعائیں مانگی ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہماری طرف کمی ہے۔ دیکھیں اس گلاس میں جو پانی برداشت کرنے کی گنجائش ہے وہ یہاں تک ہے، جیسے یہاں سے اوپر آئے گا تو پانی نیچے گر جائے گا۔ اس جگ میں پانی یہاں تک تحمل کرنے کی جگہ ہے، جیسے یہاں سے اوپر آئے گا تو پھیل جائے گا۔ ہمارا ظرف چھوٹا ہے، اس لیے جب رحمت خدا زیادہ ملتی ہے وہ اچھل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ظرف دیکھ کر خیرات دی جاتی ہے۔ دعا کوئی بھی ایسی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کہے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں، پھر ہم دعا کریں اور وہ قبول نہ کریں۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا مولا مجھے اسم اعظم کی تعلیم فرمائیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال کچھ اسماء ہیں کہ جو آدمی کو یاد ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے۔ ہاں، بلم ابن بعورہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بلم کہ جو فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا۔ یہ شخص مستجاب الدعویٰ تھا کہ جو بھی دعا کرتا تھا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ فرعون نے سوچا کہ یہ موسیٰ ویسے میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا، کیوں نہ میں اسی بلم کو استعمال کروں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے بلم کے لیے ایک بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا۔ جب وہ آیا تو بہرحال آج کے زمانے حال میں بات کروں تو ریڈ کارپیٹس بچھائی گئیں، پھول نچھاور کیا، فل پروٹوکول دیا گیا، ہاتھ چومنے والے علیحدہ، پاؤں کے سامنے جو ہے جھکنے والے علیحدہ، گھٹنوں پہ ہاتھ لگانے والے علیحدہ۔ تو بلم نے اتنا بڑا پروٹوکول جب دیکھا تو اس نے فرعون سے کہا کہ بہرحال یہ سارا کچھ آپ نے کیا، مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا میں چاہتا یہ ہوں کہ بہرحال آپ کی دعا جو ہے وہ جو بھی آپ منہ سے کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، تو یہ موسیٰ کو ایک بد دعا کریں کہ یہ مر جائے تاکہ میرے رستے سے ہٹ جائے۔ تو اب بلم کو اتنی شعور نہیں تھی کہ یہ موسیٰ اسی کا نمائندہ ہے جو میری دعا قبول کرتا ہے، جو میری دعا قبول کرتا ہے۔ بہرحال اس نے جو ہے دعا کی تو اس کی دعا جناب موسیٰ کو کیا بد دعا لگنی تھی، جو نبی خدا تھا، جو کلیم اللہ تھا۔ بعض لوگ جو ہیں ان کے پاس اسم اعظم ہوتا ہے، البتہ ہمارے ہاں اسم اعظم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی خدا کے ناموں میں سے کوئی نام ہے کہ جب آدمی کے پاس آ جاتا ہے تو وہ مستجاب الدعویٰ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اہل بیت کی تعلیمات میں ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت کی علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں کیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تقویٰ کی ایک اس سطح تک پہنچا دیتا ہے کہ جب وہ اس سطح پہ پہنچ جاتا ہے تو جو کچھ وہ ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو کچھ وہ ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا کہ مولا آپ مجھے دعا کریں کہ میں جو ہوں مستجاب الدعویٰ ہو جاؤں اور مجھے وہ اسم اعظم عطا کر دیں۔ مولا نے فرمایا کہ دیکھیں اس سطح تک پہنچنے کے لیے جو ہے ایک خاص ظرفیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال آپ ہمارے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ابھی اس سطح پہ آپ نہیں پہنچے ہیں۔ وہ پھر آ گیا کچھ عرصے کے بعد۔ بہرحال پھر مولا نے اسے کہا کہ جب تیسری دفعہ آیا اس نے کہا فرزند رسول مگر اس دروازے سے آج تک کوئی خالی گیا ہے، میں آپ کی دہلیز پہ آپ سخی ابن سخی ابن سخی ابن سخی ہیں،
میں آپ کے دہلیز پہ آیا ہوں، مجھے کیوں نہیں آپ عطا کرتے؟ انہوں نے فرمایا اچھا ایسا کریں، جائیں مدینے سے باہر ایک پل ہے، شاید کوئی ندی تھی کچھ بھی تھا، اس کے اوپر ایک پل بنی ہوئی تھی، تو پل چھوٹی سی تھی، تنگ تھی، یعنی کوئی بہت چوڑی کھلی پل نہیں تھی، چھوٹی پل تھی۔ انہوں نے فرمایا اس پل کے پاس جا کے بیٹھیں، جو واقعہ آپ کو وہاں پہ نظر آئے، جو حادثہ جو واقعہ آپ وہاں پہ دیکھیں وہ مجھے آگے آپ نے بتانا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا، جب وہاں پہ گیا تو کچھ دیر بیٹھا، شاید شام جیسے قریب آئی تو ایک بوڑھا آدمی پل کے پرلی طرف سے کوئی لکڑیاں وغیرہ چن کے تو سر پہ رکھ کے تو اس پل کے اوپر آ کے چڑھا۔ پیچھے سے ایک گھوڑا سوار آیا، گھوڑا سوار جوان تھا۔ اس نے کہا بوڑھے جلدی کرو، پل کراس کرو، مجھے جلدی ہے۔ اب بوڑھا بیچارہ کتنا جلدی چل سکتا تھا، بہرحال اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، سر پہ لکڑیاں، آہستہ آہستہ وہ چلا۔ گھوڑے سوار نے انتظار کیے بغیر آگے بڑھا، اس نے زور سے اس طرف پر سر میں جو ہے رکاب سے پیر نکالا، بوڑھے کے سر میں مارا، بوڑھا منہ کے بل زمین کے نیچے جا گرا۔ اور جب پل خالی ہوئی تو اس نے گھوڑا وہاں سے اس کو ایڑی دی اور گھوڑا دوڑا کے وہاں سے نکل گیا۔ بوڑھا اٹھا، اس نے بہرحال منہ کے اوپر لگی ہوئی خاک واک جو بھی تھی اس نے جھاڑی اپنی، اور سر پہ وہ اسی طرح سے دوبارہ کوشش کی، لکڑیاں اٹھائیں اور چل پڑا۔ یہ واقعہ اس مومن نے جب دیکھا تو اس نے کہا شاید یہی واقعہ تھا جو مولا مجھے دکھانا چاہتا۔ وہ واپس چلا گیا، مولا کے پاس آیا صادق عالم۔ مولا نے فرمایا کیا دیکھا؟ اس نے کہا مولا ایک ظلم محض دیکھا ہے۔ مولا نے فرمایا کیا ظلم؟ اس نے سارا واقعہ سنایا۔ مولا نے فرمایا کہ یہ بتا کہ اگر آپ کے پاس اسم اعظم ہوتا تو آپ یہاں پہ کیا کرتے؟ اس نے کہا مولا اسی لیے تو اسم اعظم مانگ رہا ہوں، آج میرے پاس اسم اعظم ہوتا، اس جوان کو بد دعا کرتا، یہ اور اس کا گھوڑا اسی پل کے ساتھ ہی پتھر ہو جاتے، یہ ادھر ہی نابود ہو جاتا، اسی لیے تو اسم اعظم مانگتا ہوں۔ مولا نے فرمایا اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ابھی سپیس کم ہے، آپ کا ظرف چھوٹا ہے۔ وہ جس کو اس نے پیر مار کے زمین پہ گرایا تھا بوڑھے کو، وہ ہمارا ماننے والا تھا، اس کے پاس اسم اعظم تھا، لیکن اتنی ظرفیت تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو پتھر نہیں بنا دیتا۔ اتنی ظرفیت اس کے پاس ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ لوگوں کو جو ہے بد دعا کر کے، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تیرے پاس ابھی وہ تو اس سطح پہ نہیں پہنچا ہے۔ ہمارا ظرف کم ہے، ہمارے اندر تھوڑی سی اللہ کی نعمت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، آپے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ بندہ خدا میں تیری بھلائی کے لیے تجھے زیادہ نہیں دیتا، تیری بھلائی کی۔ مثلا آپ ابھی جوان ہیں، نوجوان ہیں، چھوٹا سا بچہ اسکول جانے لگے، ایک ماں ہے، اس نے بڑی دعاؤں کے ساتھ، ماں $1 ملین کی مالک ہے، اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس دربار پہ گئی، اس پیر کے پاس گئی، فقیر کے پاس گئی، ڈاکٹرز کے پاس گئی، دنیا جہان کے دھکے کھائے، خدا نے اس کو ایک بیٹا دیا، کہیں نہ کہیں سے ایک خیرات ملی ایک بیٹا۔ یہ بیٹا 4-5 سال کا ہوا، یہ $1 ملین کی مالک ہے۔ اب صبح کے وقت یہ بچہ اسکول جا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مما پاکٹ منی دو، یہ اس کو کتنے پیسے دے گی؟ کتنے پیسے دے گی؟ ٹھیک ہے، اس کو دے گی، مقصد ہے کہ جتنا اس کو ضرورت ہے اسکول میں۔ ایسا نہیں کہ $1000 پاکستان کے ماحول میں بچے کے ہاتھ میں پکڑائے اور اسے کہے جا لے کے جا، یہ بچے کی اپنی زندگی خطرے میں ہے۔ یا ایک $50,000 دے دے اس کو، اسے کہے کہ میں $ملینز کی مالک ہوں اور تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، ہاں لے جاؤ یہ پیسے تیرے نام پہ قربان۔ یہ ماں اس کو اتنا ڈالر کیوں نہیں دے رہی؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو زیادہ دوں تو خود اس کے لیے نقصان ہے، خود اسی بچے کے لیے نقصان ہے، کوئی یہ پیسے چھین لے گا اور اس کو مار کے پھینک دے گا۔ ایسا ہی ہے نا، ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے نا جی، اس پیسے کے لیے بچہ مار۔ ہمارے ہاں ملتان میں ایک بندہ خدا بیچارہ رات کو پہرا دیتا تھا، تو تھوڑا ادھیڑ عمر کا تھا، اس کے پاس ایک گلی میں جب پھرتا تھا ایک ریپیٹر تھا اس کے پاس نا۔ ایک دفعہ جب صبح اٹھے تو دیکھا تو بندے کی لاش وہاں پہ پڑی ہوئی تھی اور ریپیٹر لے کے وہ چلے گئے۔ ایک ریپیٹر چھیننے کے لیے انہوں نے کیا کیا، بندہ مار، 15-20 ہزار کے چکر میں وہ بندہ مار۔ اس بچے کے لیے مناسب نہیں کہ اس کو اتنا دے دیا جائے، خدا اسی وجہ سے ہمیں نہیں دیتا۔ آپ کہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا اس لیے نہیں قبول ہوتی کہ ہمارے پاس ظرفیت کم ہے۔ خدا میں کہوں پروردگار عین اسی وقت مجھے وزیر اعظم بنا دے، اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے،
ادھر کمی نہیں ہے، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں یہ جو آزادی سے پھر رہا ہوں، آزادی سے چل رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ سارا کچھ میرا چھن جائے گا، خود میرے لیے مناسب نہیں، لہٰذا چونکہ حکیم ہے اتنا دیتا ہے جتنی میری ضرورت ہے، اتنا دیتا ہے۔ پھر یہی بچہ بعض دفعہ مثلا کیا کرتا ہے، بعض دفعہ ماں سے کوئی ایسا تقاضا کرتا ہے، فار ایگزامپل یہی بچہ کوئی بلیڈ اٹھا کے اس سے کھیل رہا ہوتا ہے بلیڈ اٹھا کے، یا کوئی تیز دھار آلہ اٹھا کے، ماں کیا کرتی ہے، دوڑی دوڑی آتی ہے، اسی بچے کو جو ہزار ہاتھ دعاؤں کے بعد اس نے لیا ہے وہ آلہ بھی اس سے چھین لیتی ہے، منہ پہ ہلکا سا تماچا بھی لگا دیتی ہے۔ بی بی یہ بچہ آپ نے اتنی دعاؤں کے بعد لیا تھا، تماچا کیوں مارا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے، وہ رو رہا ہے کہ یہ مجھے دو مجھے دو مجھے دو، بچہ کہہ رہا ہے یہ میری ماں کتنی ظالم ہے کہ مجھے نہیں دے رہی، میں اس سے کھیلنا چاہتا ہوں، یہ میرا کھلونا ہے۔ کوئی بھی عقل مند پاس کھڑا ہوگا وہ بچے کو حق پہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا یہ ماں حق پہ ہے کہ جو اسے نہیں دے رہی، کیونکہ یہ اس کے لیے خطرناک ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوب دعا اس لیے قبول، ہمارے پاس ظرفیت کم ہے، جس حال میں رکھا ہے اس نے عین عادل یہی ہے ہمارے لیے، اس سے اچھا نہیں ہو سکتا ہمارے لیے۔ البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بہتر سے بہترین کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، قرآن مجید میں خود اللہ فرماتا ہے ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ میں کہوں کہ یہ چیز جو ہے ایٹ دا سیم ٹائم میں مثلا منسٹر بن جاؤں یہ وہ نہ، ایسی دعا ہر قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ دعا ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی، اس لیے ادھر نہیں ملتا ادھر ضرور ملے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک عظیم ترین صادق ترین ذات وعدہ کرے کہ دعا کرو میں قبول کروں گا، اور پھر وہ دعا کرنے والا دعا کرے اور وہ قبول نہ کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھنے والے اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا عطا کی۔ دعا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ دعا کرنے والا کبھی بھی رحمت خدا سے محروم نہیں رہ سکتا، کبھی بھی بخشش سے محروم نہیں رہ سکتا۔ آپ بار بار دروازہ نوک کرتے رہیں، کیسے ممکن ہے کہ وہ دروازہ نہ کھلے؟ اور اگر آپ دروازہ اس ذات کا نوک کریں کہ جو اپنے بارے میں کہتا ہے دعائے کمیل میں، یا غیاث المستغیثین، یا حبیب قلوب الصادقین، یا الہ العالمین۔ غیاث المستغیثین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جو کسی بھی گناہ گار کی چھوٹی سی توبہ پہ کہے تجھے معاف کیا، یعنی سب سے جلدی راضی ہو جانے والا، ماں سے بھی پہلے راضی ہو جانے والا، یا غیاث المستغیثین۔ لہٰذا دعا بہت بڑی نعمت ہے۔ بہرحال میں یہاں پہ نہ روکوں، دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، پہلی چیز دعا ہے اور دوسری چیز ہے مغفرت، توبہ ایک اتنی بڑی عطا ہے کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی اگر توبہ نہ ہوتی تو پھر کوئی عبد ایسا نہ ہوتا کہ جو قہر خدا سے بچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ جس سے میں نے روکا تھا، وہ کیا ہے کہ جو میری نافرمانی تھی، یہ ساری نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ جتنے گناہ کیے ہیں فقط میرے دربار میں آ کر مجھ سے معافی مانگ لو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں میں اللہ معاف کر دوں گا۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا؟ حضور نے فرمایا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں انسان کے، اس کا وعدہ ہے کہ وہ معاف کر دے گا،
اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ حضور نے فرمایا تیرے گناہ کتنے ہیں؟ اس نے کہا کہ کوئی گننے والا گن نہیں سکتا، کوئی شمار کرنے والا شمار نہیں کر سکتا، میرے اتنے گناہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ بندہ خدا یہ بتا کہ کیا تیرے گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ زیادہ ہیں۔ فرمایا زمین و آسمان کی بلندیوں سے تیرے گناہ زیادہ ہیں؟ کہا زیادہ ہیں۔ فرمایا آسمان پہ چمکنے والے سیاروں اور ستاروں سے تیرے گناہ زیادہ ہیں؟ اس نے کہا جی زیادہ ہیں۔ فرمایا صحراؤں بیابانوں دریاؤں میں پڑی ہوئی زمین اور ریت کے ذرات سے تیرے گناہ زیادہ ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ زیادہ ہیں۔ حضرت نے جھڑک کر فرمایا خبردار، تیرے جتنے گناہ ہیں خدا کی رحمت ان سے زیادہ ہے، تیرے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ہے۔ پھر اس سے پوچھا تیرا گناہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہرحال میں وہ شخص ہوں کہ جو کفن اتارتا تھا مردوں کے، جیسے ہی کو مردہ جا کے قبر میں دفن کرتے تھے میں اس کا کفن اتار لیتا تھا اور اس کو پھر کفن کے بغیر دوبارہ قبر میں رکھ کے وہ کفن جا کے بیچ کے تو میں اپنی وہ کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا پھر؟ کہا کہ پچھلے گزشتہ بہرحال 1 دن یا 2 دن پہلے عرب کی ایک نوجوان دوشیزہ خوبصورت جوان لڑکی فوت ہوئی تھی، تو جب یہ اس کو رکھ کے آئے ہیں تو میرا چونکہ معمول تھا کفن اتارنا، تو میں قبرستان میں گیا، میں نے اسی طرح گیا، رات کے وقت میں نے جا کے قبر کھودی میت کو باہر نکالا، جب باہر نکالا تو میں نے اس کا جیسے ہی کفن اتارا تو اس کے اوپر سورج چاند کی چاندنی پڑ رہی تھی، جیسے ہی چاند کی اس کے اوپر چاندنی پڑ رہی تھی تو اس خوبصورت جوان لڑکی کے اوپر میری نظر جب پڑی تو مجھے شیطان نے بہکایا اور میں نے اس کے ساتھ وہ عمل کیا کہ جو بہرحال زندہ کے ساتھ بھی کرنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کہا کہ جب میں وہ عمل اس کے ساتھ کر چکا، بہرحال ہمارے یہاں زبان میں طاقت ہی نہیں کہ اس طرح کے جو پست آپ سب سمجھ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے، بس ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ درس خارج کی کلاس میں انہوں نے ایک فقہی مسئلہ سمجھانا تھا۔ انہوں نے کہا بچوں میں ایک دفعہ یہ لفظ زبان پہ لے آؤں گا، دوبارہ یہ لفظ میں زبان پہ نہیں لاؤں گا، چونکہ اس طرح کے کبھی الفاظ زبان کو طاقت نہیں ہے کہ ان کو۔ انہوں نے کہا کہ بلا یہ مجمع مردوں کا ہے، فرمایا بھلے مردوں کا ہو، لیکن یعنی بعض لوگوں میں طاقت نہیں ہوتی کہ تو بحث کر رہے تھے زنا سے بارے کے متعلق۔ انہوں نے کہا میں ایک دفعہ یہ لفظ زبان پہ لے آؤں گا، اس کے بعد پھر نہیں لے آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر؟ کہا کہ یا رسول اللہ جب میں نے اس سے وہ عمل انجام دیا تو میں اس کو ابھی قبر میں رکھ کے تھوڑا سا چلا ہی تھا یا پیچھے سے اس کی آواز آئی مجھے، اس خاتون کی۔ اس نے کہا ملعون، تو نے مجھے اس حالت میں قبر میں دوبارہ رکھ کے جا رہے ہو کہ جس حالت میں زندہ انسان کے اوپر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، بروز محشر میں اس حالت میں کیسے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جاؤں؟ اور تو جو کہا یا رسول اللہ میں اسی وقت ڈر گیا ہوں، میں اس وقت سے ڈر گیا ہوں، اب میں روتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا رحمت للعالمین، نبی نے فرمایا جتنا جلدی ہو میری بارگاہ سے دور ہو جا، میری بارگاہ سے دور ہو جا۔ ملعون تو اس سطح تک پہنچ گیا تھا، رحمت للعالمین نبی نے۔ وہ چلا گیا، جنگلوں میں چلا گیا، روتا تھا، پتے کھاتا تھا، توبہ کرتا تھا، خشک ہوتے 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 ہڈیوں کا ڈھانچہ پیچھے رہ گیا، گوشت سارا اس کے جسم سے ختم ہو گیا۔ جنگلی حیوان، میں نے کہا نا کائنات کی ہر شے میں حیات ہے، یہ درخت زندہ ہیں، یہ دیواریں زندہ ہیں، یہ زمین زندہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جان نہیں ہے، یہ زمین زندہ ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرے اوپر کون ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو میرے اوپر ہے یہ کیا کر رہا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ نیکی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بروز محشر یہ زمین انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ زمین زندہ ہے، کائنات کی ہر شے زندہ ہے، اس میں حیات ہے، اس حیات کا ہمیں کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عبادت کرتی، ایک جگہ پہ نہیں، سورہ مبارکہ صف میں بھی فرمایا
کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ کل جمعہ ہے، جمعے کی نماز میں آپ مولوی صاحب سے سنیں گے، سورہ مبارکہ جمعہ میں بھی فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر شے اللہ کی عبادت کرتی ہے، لہٰذا اس میں حیات ہے، زندگی ہے۔ تو مطلب یہ ہے ہر شے نے خدا سے عرض کی پروردگار اس کی توبہ قبول کر لے۔ خداوند متعال نے جبریل سے فرمایا جبریل جا میرے نبی سے کہے میں نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے، اس کو آپ مجدہ دے اور اسے کہے کہ تیرا جتنا بھی گناہ ہے میں اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ توبہ دوسری چیز جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے وہ توبہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرتا رہتا ہے وہ بخشش سے محروم نہیں ہو سکتا، جو توبہ کرتا رہتا ہے وہ کبھی بخشش سے محروم نہیں ہو سکتا۔ یہ توبہ بعض دفعہ زبان سے ہوتی ہے، بعض دفعہ عمل سے ہوتی ہے، یعنی ہم عموماً توبہ کو زبان تک محدود رکھتے ہیں کہ زبان سے آپ کہہ لیں استغفر اللہ، ضروری ہے، بہتر ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے، لیکن اصل توبہ یہ ہے کہ توبہ تین طرح سے ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جو گناہ کر چکے ہیں دل سے ندامت ہو اس کے اوپر کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ کہ دل سے شرمندہ ہونا، توبہ کے لیے پہلا سٹیپ یہ ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ یہ خدا سے عہد کرنا کہ پھر میں نہیں کروں گا، دوسرا سٹیپ توبہ کے لیے یہ ہے۔ پہلا یہ کہ شرمسار ہوں جو کیا ہے، دوسرا یہ کہ وعدہ کر رہا ہوں نہیں کروں گا، تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر وہ گناہ حقوق الناس سے متعلق ہے اسی دنیا میں اپنے ہاتھوں سے جا کے وہ عوام کے لوگوں کے حق جا کے ادا کر دیں، اس لیے کہ اس دنیا میں ادا کرنا بہت آسان ہے، اگلی دنیا میں ادا کرنا بڑا مشکل ہے۔ ادھر ادا کرنا بہت آسان ہے۔ کیا ہوگا یہ لوگ، مجھے ایک آیت اللہ تھے تو ان کے بیٹے آیت اللہ نہ تھے، لوگ اس کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے بیٹے کی عزت کرتے تھے، وہ پڑھا لکھا ہی نہیں تھا، لوگ آتے تھے ان سے آ کے مسئلہ پوچھتے، یہ وہ کرتے، وہ جو غلط ملت اس کے ذہن میں آتا وہ بتا دیتا، لوگ جا کے اس کے کہتے بھی آیت اللہ کے بیٹے نے بتایا، خمس لیتا، زکوٰۃ لیتا، کٹھی کرتا ساری، وہ خود کھا جاتا۔ کسی دن اس کو بیٹھے بیٹھے جو ہے خوف خدا دل میں آیا کہ میں تو اب مرنے کے قریب آ گیا ہوں، تو میں نے جو اتنی دنیا کو غلط فتوے دیے اور ان کا مال لے کے اکٹھا کر کے کھایا، یہ وہ، میں آخر خدا کو کیا جواب دوں گا؟ یہی بات دل میں آئی کہ یہ میرے ساتھ جو بھی کریں گے وہ برداشت کرنا آسان ہے۔ قبر کے کالی قبر میں، تنہائی کے گڑھے میں، ادھر بہرحال کوئی تو مجھ پہ ترس کھانے والا ہوگا نا، ادھر کون ہوگا جو میری قبر میں آ کر مجھے چھڑوائے گا؟ ادھر ایک دفعہ جمعے کی نماز میں چلا گیا، لوگوں سے جا کے کہا ایھا الناس، میں فلاں مجتہد کا بیٹا تھا، فقیہ کا بیٹا تھا، آپ میرے باپ کی وجہ سے عزت کرتے تھے، تم میرے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے کہ میں بھی باپ کی طرح فقیہ ہوں، مجتہد ہوں، اور مجھ سے فتوے پوچھتے تھے، خمس آ کے مجھے جمع کرواتے تھے، زکوٰۃ آ کے کرواتے تھے، صدقات دیتے تھے، تمہارے سارے صدقات بھی میں خود کھا جاتا تھا، زکوٰۃ بھی خود کھا جاتا تھا، میرا خدا پہ کاملاً کو بلیف ہی نہیں تھا، میں خدا کو ایک کم امیجینیشن میں تمہیں بے وقوف سمجھتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے ایسے بے وقوفی میں اتنا مار، اور جو تمہیں میں نے فتوے بتائے وہ بھی سارے غلط ہیں، میں خود بذات خود میں مجھے کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، جو کچھ میرے ساتھ تم نے کرنا اسی دنیا میں کرنا، میں نے جو کچھ کیا وہ سب، کسی نے جوتا مارا، کسی نے تھپڑ لگایا، کسی نے تھوک پھینکی، کسی نے کچھ کیا، اس نے کہا جو کچھ کرنا ہے میرے ساتھ کر لو، میں تمہارا مجرم ہوں، اسی دنیا میں میرے ساتھ کر لو، آخرت میں خدا کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، میں عذاب الہی، میں قبر میں کیسے مقصد ہے کہ آپ لوگوں کا جواب دے سکتا ہوں۔ فرمایا کہ توبہ کرنے والا، ایک توبہ جو ہوتی ہے وہ لفظوں کی حد تک ہوتی ہے، ایک توبہ عملاً ہوتی ہے، عمل توبہ کرے کہ اگر کسی کا حق دینا ہے اسی دنیا میں دے دے، یہ نہیں کہ اس دنیا سے گزرنے کے بعد، خدا شاہد ہے مومنین، خدا شاہد ہے، اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد یہ بندے معاف کریں گے، حقوق العباد بندوں کے حق ہیں۔ کربلا کے میدان میں جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا غازی یہ چراغ بجھا دو، یہ کمرے میں جو دیا جل رہا ہے نا، ممکن ہے بعض لوگ، جب مولا نے فرمایا نا میں نے تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت کا طوق نکال لیا ہے، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ کل کا صبح، عاشور کی صبح
یہ سارے کے سارے لوگ میں حسین کے خون کے پیاسے، تمہیں کوئی بھی نہیں پکڑنے والا، آج تک تم نے میرا ساتھ دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اب تمہارے اوپر میری بیعت ختم ہو گئی، میں بیعت کا توق تمہارے اوپر سے اٹھا رہا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ کوئی بھی نہ اٹھا، جب کوئی نہ اٹھا تو مقتل بتاتی ہے کہ امام نے فرمایا عباس یہ جو خیمے میں چراغ جل رہا ہے نا، یہ بہت سارے لوگ شاید ان کو میرا چہرہ نظر آ رہا ہے اور مجھے ان کا چہرہ نظر آ رہا ہے، یہ ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کی آنکھوں کے سامنے کیسے خیمے سے اٹھ کے باہر جائیں، عباس یہ چراغ خاموش کر دیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے جب چراغ خاموش کیا، اب خیمے کا چراغ تو خاموش ہو گیا لیکن وفا کے چراغ جل اٹھے، خیمے کے چراغ خاموش ہوا، وفا۔ حبیب نے کہا مولا یہ ایک زندگی ہے، آپ کی عزت کی قسم اس طرح کی 1000 زندگیاں اللہ ہمیں دے، فرزند زہرا کو اس ریگستان اور بیابان میں چھوڑ کر ہم کیسے چلے جائیں؟ ہم کتنا اور جی لیں گے اس دنیا میں؟ کل آپ کی مادر گرامی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آخر مرنا تو ہے، 1000 سال جی لیں پھر بھی مرنا تو ہے۔ آپ کے نانا بزرگوار کو کیا، آپ کے بابا امیر المومنین کو ہم کیسا منہ دکھائیں گے؟ مولا یہ ایک زندگی ہے، 1000 زندگی بھی خدا دیا۔ کہیں سے حبیب کی آواز آئی، کہیں سے زہیر کی آواز آئی، کہیں سے مسلم ابن اوسجہ کی آواز آئی، کہیں سے قاسم کی، کہیں سے اکبر کی، سب کی۔ جب کوئی بھی نہیں اٹھ کے جانے والا اٹھ کے گیا، فرمایا چراغ جلاؤ، چراغ جلایا۔ مولا نے فرمایا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، ان بزرگواروں کو مولا نے شب عاشور جنت دکھائی تھی، ان کو ان کے گھر جنت میں دکھائے تھے کہ یہ تمہارے گھر ہیں۔ پھر مولا نے فرمایا کہ میرے صحابہ آپ مطمئن رہنا کہ ہمارا خون رائگان نہیں جائے گا، ہمارا خون رائگان نہیں جائے گا، ہمارا مہدی ضرور آئے گا، ہمارا مہدی ضرور آئے گا۔ یہی وجہ بھی آپ نے دعائے عہد پڑھی نا، اس دعا میں لکھا ہوا تھا کہ جب مولا آئیں گے تو ہمیں ملک آ کے قبر میں جو لوگ 40 دن تک جو لوگ یہ دعائے عہد پڑھتے رہتے ہیں، مولا کا فرمان ہے صادق آل محمد کا، اگر یہ بندہ ظہور سے پہلے مر بھی گیا نا تو قبر میں آ کر فرشتے جب مولا ظہور فرمائیں گے، فرشتہ اس کا شانہ ہلا کے کہے گا مومن تیرے امام کا دنیا میں ظہور ہو چکا ہے، تیرے امام نے دنیا میں حکومت الہی قائم کر لی ہے، اگر تو ان کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہے تو تجھے اجازت ہے۔ اس کو کہتے ہیں رجت کے فقط اور فقط شیعہ قائل ہیں، شیعہ رجعت کے قائل ہیں کہ یعنی جو جب مولا دنیا میں آئیں گے تو جو کوئی آنا چاہیں گے دنیا میں، ملک ان کو اپنے مولا کی نصرت کے لیے قبر سے اٹھا کر دوبارہ دنیا میں آنے کے لیے ان کو پھر موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے امام کے ساتھ آ کر نصرت امام کریں اور مولا کی حکومت میں عدلیہ میں شامل ہو جائیں۔ بہرحال اس رات بھی کچھ لوگ نہیں گئے تھے مولا امام حسین کو چھوڑ کر۔ روایت بتاتی ہے صبح عاشور جب نمودار ہوا، بعض لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، کربلا کے میدان سے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا مولا کیوں؟ مولا نے فرمایا اس لیے کہ تمہاری گردنوں پہ حقوق الناس ہیں، تمہاری گردنوں پہ حقوق الناس ہیں، اور جس کی گردن پہ حقوق الناس ہیں ان کا خون ہمارے پاک خون میں شامل نہیں ہو سکتا۔ جاؤ جا کے لوگوں کے حق ادا کرو، جاؤ جا کے لوگوں کے حق ادا کرو، پہلے تمہارا خون ہمارے خون میں شامل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے جون حبشی کا خون شامل ہو گیا تھا، جون جو رو رہا تھا، حضرت ابوذر کا غلام تھا، بعد میں مولا کے پاس آ گیا، جون حبشی رو رہا تھا۔ مولا نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آقا آپ نے مجھے جہاد کی اجازت نہیں دی۔ مولا نے فرمایا جون میرے نانے کی شریعت میں غلاموں پہ جہاد نہیں ہوتا، غلاموں پہ جہاد نہیں ہوتا، عورتوں پہ جہاد نہیں ہوتا، بوڑھوں پہ جہاد نہیں ہوتا، بچوں پہ جہاد نہیں ہوتا، بیماروں پہ جہاد نہیں ہوتا۔ تم نے کربلا کے اس صحرا تک ہمارے ساتھ وفا کی ہے، تو ایک غلام ہے، میں وقت آخر تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ میں غلام ہوں لیکن بے معرفت نہیں ہوں، میں غلام ہوں، بے معرفت نہیں ہوں۔ آپ کی غلامی تو 1000 شاہیوں سے افضل تھی،
یہ غلامی کب تھی جو حسین کے ساتھ تھی؟ آقا میں نے اتنی زندگی آپ کی نوکری کی ہے، آپ کے ساتھ رہا ہوں، اب آپ چاہتے ہیں کہ وقت آخر میں کہیں اور چلا جاؤں؟ وہ زندگی کیا جو فرزند رسول کے بغیر ہو؟ مولا مجھے اس وجہ سے آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرا خون کالا ہے، میرا خون سیاہ ہے، اس سے بدبو آتی ہے، آپ کا خون نبی کے بیٹے کا خون ہے، آپ کا خون سادات اور ہاشمیوں کا خون ہے۔ مولا نے فرمایا نہ جون، یہ کیا بات ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں؟ نہ، یہاں پہ نیت دیکھی جاتی، حیثیت نہیں دیکھی جاتی۔ کہا یبنا رسول اللہ، اگر احسان کرتے ہیں تو مجھے جہاد کی اجازت دیں، میں بھی چاہتا ہوں میرا حشر نشر آپ کے ساتھ ہو۔ یہ واحد شہید ہیں کہ جن کے لیے مولا نے دعا کی پروردگار جون کے خون سے خوشبو آئے۔ کربلا میں یہی جون جب اپنے خون میں غلطان ہو کے گرا تو دیکھا تو ہر شہید کے سرانے مولا حسین علیہ السلام آئے تھے۔ دیکھا تو جب زمین پہ جون گرا تو دیکھا کہ جون کا سر حسین علیہ السلام کی زانو پر ہے۔ جیسے جون نے دیکھا کہ میرا سر حسین کے زانو پر ہے، ابھی روح باہر نکلی نہ تھی قفس انصری سے، ابھی روح آخری سانسیں باقی تھی، یہ فرزند رسول نے آ کے جون کے لبوں سے بوسہ لیا۔ ادھر ہی اسی عالم میں جون کہتا مم مثلی، میرے جیسا کون ہے کہ جس کو فرزند رسول جس کے دہن پہ آ کے اور منہ پہ آ کے بوسہ لے رہے ہیں۔ فرمایا کہ جون ایسی بات نہیں ہے، مقصد ہے جون کو اجازت دے رہے ہیں کہ تیرا خون ہمارے خون میں شامل ہو رہا ہے، لیکن جن کی گردنوں پہ حقوق الناس تھے مولا نے فرمایا کہ تم جاؤ جا کے لوگوں کے حق ادا کرو۔ اسی دنیا میں ادا کرنا آسان ہے، اگلی دنیا میں ادا کرنا مشکل ہے۔ یہ لوگ اتنے سخی نہیں ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں معاف کر دیں گے۔ جب ایک ایک عمل کی ہر کسی کو ضرورت ہوگی، ذرے ذرے کی ضرورت ہوگی۔ بہرحال دوسری چیز جو اللہ نے عطا کی، کبھی خدا نے مجھے موقع دیا میں پھر کبھی فقط اسی مغفرت کے اوپر ایک پورا لیکچر جو ہے وہ ڈیلیور کروں گا، فقط لفظ مغفرت۔ یہ بہت بڑی گہرائی، یہ بہت بڑا سمندر ہے۔ بہرحال نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، یہ کبھی بھی بخشش سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، بہت لمبا ہو گیا میرا بیان، معاف کیجیے گا، بہرحال صلوات پڑھ لیں آل محمد کی ذات۔ تیسری چیز جو مولا نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی وہ شکر ہے۔ شکر فرمایا کہ جو شکر کرتا ہے وہ کبھی بھی نعمتوں سے محروم نہیں رہ سکتا۔ شکر کرنا بہت بڑا احسان ہے۔ پہلی چیز کیا میں نے عرض کی تھی؟ دعا، دوسری چیز مغفرت، اور تیسرا شکر۔ حضور فرماتے ہیں، قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آپ کی زندگیوں میں نعمتیں فراوان ہو جائیں، فارسی میں کہتے ہیں خربار خربار، یعنی اتنی نعمتیں کہ آپ گن بھی نہ سکیں، شمار بھی نہ کر سکیں، اس کا نسخہ کیا ہے؟ اس کا نسخہ یہ ہے کہ آپ شکر ادا کرتے رہیں۔ سعدی کہتے ہیں کہ آئی تھنک سعدی ہیں یا حافظ ہیں، وہ کہتے ہیں شکر نعمت نعمتت افزون کند، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، کہ نعمت کا شکر جو ادا کرنا ہے یہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور جو کفران نعمت ہے یہ آپ کی نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ سعدی نے ایک قدم، اس نے حافظ نے ایک قدم نیچے رہ کے بات کی ہے۔ یہ شکر نعمت فقط جو ہے، کفر نعمت فقط آپ کے ہاتھ سے نعمت کو وہ نہیں کرتا، فرماتے کہ ان عذابی لشدید ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر کفران نعمت کریں گے تو پھر عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں گے۔ قرآن یہ فرماتا ہے کہ بہرحال شکر جو ہے، شکر نعمت کیا ہے؟ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایک
ایک دفعہ انگور تناول فرما رہے تھے، انگور کھا رہے تھے، ایک گدھا آیا، اس نے آ کے کہا مولا فرزند رسول میں غریب بھی ہوں، فقیر بھی ہوں، تنگ دست بھی ہوں، تو کوئی خیرات عطا کر دیجئے۔ یہ گدھا ہر زمانے میں تھے، آج بھی ہیں۔ مولا نے انگور کی ایک بہرحال ٹہنی توڑی، جو ان کے سامنے جو کچھ پڑا تھا، اور اس کو ایک شاخہ انگور کا دے دیا۔ اس نے کہا فرزند رسول اپنی شان بھی دیکھ، اپنی عطا بھی دیکھ، آپ نبی کے بیٹے ہیں، آپ علی کے اولاد ہیں، آپ حسن مجتبی حسین الشہید کے بیٹے ہیں، میں گدھا ہوں، میرے لیے یہ۔ مولا نے فرمایا جو کچھ میرے سامنے تھا میں نے تجھے دیا، اگر آپ کا دل نہیں کر رہا تو مولا نے وہ شاخہ انگور کا ادھر ہی رکھ دیا۔ ابھی وہ بندہ ادھر ہی کھڑا تھا، یا ایک بندہ اور آ گیا۔ اس نے کہا فرزند رسول میرا آپ پر سلام ہو، میرا دل تنگ ہوا ہے آپ کے لیے، دل اداس ہوا ہے، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کے سلام کر کے پیچھے بیٹھ گیا۔ مولا نے اس کو ایک دانہ انگور کا دیا ادھر سے۔ اس نے کہا یبن رسول اللہ یہ بہت بڑا آپ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں، الحمدللہ رب۔ اس نے وہ انگور لے لیا، اس نے کہا میں یہ انگور لے جاؤں گا، گھر میں جا کے اس کو پانی میں ملاؤں گا، پانی میں ملا کر جو ہے وہ پانی اپنے سارے گھر والوں کو پلاؤں گا، اور انہیں کہوں گا کہ یہ فرزند رسول نے جو انگور دیا ہے اس انگور کا ملا ہوا پانی۔ مولا نے فرمایا کہ اس کو ایک شاخہ انگور کا دیا۔ اس نے کہا مولا وہی انگور کافی تھا، بہت شکریہ آپ کا مولا، مولا نے جتنے انگور پڑے تھے سارے اٹھا کے دے دیے۔ اس نے کہا مولا آپ کا شکریہ کس زبان سے ادا کروں، یہ اتنی میں تو فقط آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، یہ تو بہت بڑی عطا ہے۔ مولا نے فرمایا کاغذ قلم دوات لے آؤ۔ کاغذ آیا، مولا نے فرمایا پورا باغوں کا انگور جو باغوں کا میرا ہے وہ سارا آپ کا۔ اس نے کہا فرزند رسول یہ اتنی عطا میری حیثیت سے زیادہ ہے۔ مولا نے فرمایا جو ساتھ بیٹھے تھے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا مولا ہے۔ مولا نے فرمایا سارا مجھے دو، قرضہ کے طور پہ میں تمہیں وہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی مولا نے اس کو دے دیا۔ اس قدر جو یعنی مولا دیتے گئے۔ وہ جو پاس بیٹھا تھا اس نے کہا مولا، وہ جو گدھا تھا اس نے کہا یہ تو فقط اس کا تو فقط دل تنگ ہوا ہے، آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے، گدھا تو میں ہوں، آپ مجھے دینا، میں سوال کے لیے آیا ہوں، یہ تو فقط آپ کو ملنے کے لیے، آپ نے اس کو اتنا عطا کر دیا۔ مولا نے فرمایا مگر قرآن مجید میں تو نے پڑھا نہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ، کہ تم میرا شکریہ ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ جب اللہ شکریہ ادا کرنے والے کی نعمت میں اضافہ کرتا ہے، میں اللہ کا عبد ایک بندے کا شکریہ ادا کرنے والے کی نعمت میں اضافہ کیوں نہ کروں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے، البتہ ہم کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ خدا شاہد مومنین، انہی آنکھوں کی جو آنکھیں ہمارے پاس ہیں، آپ ان سے پوچھئے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ یہی جو صحت ہمارے پاس ہے ان سے پوچھئے جن کے پاس صحت نہیں ہے۔ ایک گدھا سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہا تھا لوگوں مجھے دو، مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ اتفاق سے ایک بندہ ہاسپٹل سے نکلا، اس کی بیوی کو ایک گردہ چاہیے تھا، اس کے دونوں گردے ختم ہو گئے تھے۔ گدھا بڑا صحت مند تھا، اس نے گاڑی وہیں پہ روکی، اس نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا میری مدد کرو، مجھے دو، اللہ نے کچھ نہیں دیا مجھے۔ اس نے کہا بندہ خدا ایسا کر کے میں ابھی تیرا بینک میں اکاؤنٹ کھلواتا ہوں۔ اس زمانے 10 لاکھ بہت بڑی اماؤنٹ تھی، 10 لاکھ روپیہ ابھی تیرے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہوں، تیرا A to Z آپریشن کا خرچہ اپنے ذمے لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کی باڈی میں 2 گردے ہیں، ڈاکٹر سے لکھوا کے دیتا ہوں کہ ایک گردے پہ بھی آپ سروائیو کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو، آپ کا پورا خرچہ میں کرتا ہوں جب تک ریکور نہیں ہوگے، صرف ایک گردہ مجھے دے دے کہ میری بیوی کی جان بچ جائے۔ اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں دیتا۔ اس نے کہا پھر جھوٹ کیوں بول رہے ہو کہ اللہ نے آپ کو کچھ نہیں دیا؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہو کہ اللہ؟ کسی اگلے دن ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھے تھے، اقبال یونیورسٹی میں میرے دوست ہیں، تو ان کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی کسی نے ہم سے کہا یا کسی نے ان سے کہا؟ تو کہا کہ کسی نے آ کے کہا کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ اس نے کہا 32 لاکھ تو فقط یہ دیے ہیں جو میرے منہ میں، 32 لاکھ تو یہ دیے ہیں،
باقی جو کچھ دیا اس کا حساب ہی مقصد ہے کہ شمار ہی نہیں کر سکتے نعمتیں خدا کی، کس کس نعمت کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نعمتوں میں اضافہ ہو جائے، مولا فرماتے ہیں شکر کریں۔ اچھا شکر کیا ہوتا ہے؟ سادی کہتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ہم شکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا میرے پاس ایک گاڑی ہے تو 2 گاڑیاں ہو جائیں گی، میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو 4 ہو جائیں گی۔ مثلا ہم شکر کے بدلے کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ 2 کو 4 کریں، 4 کو 8 کریں، 8 کو 16 کریں، 16 کو 32 کریں۔ ہماری صبح سے شام تک فکر اس چیز کے پیچھے ہے۔ قرآن یہ نہیں فرما رہا کہ شکر کرو گے تو تمہارے 2 4 ہو جائیں گے، 4 8 ہو جائیں گے، 8 16 ہو جائیں گے، 16 32۔ فرمایا کہ نہ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے خود تم کو بڑھا دیں گے۔ وہ جو تمہارا ظرف چھوٹا ہے، شروع میں نے بات کی تھی نا، وہ جو تمہارا ظرف چھوٹا ہے، شکر کرو گے وہ ظرف بڑا عطا کر دوں گا۔ میں اتفاق سے کربلا جب پہلی دفعہ گیا تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پہ مجلس ہو رہی پاکستانیوں میں، پتہ نہیں وہ شاید وہی ایک بات میں نے سننی تھی یا کیا تھا، میں چلا گیا اس مجلس بالکل ختم تھی، لیکن پڑھنے والے جو بات کر رہا تھا آخری بات اس نے یہی کی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے ہو، مولا سے آ کر یہ کہو کہ مولا ہم ظرف عطا فرما، ہم خیرات عطا فرما، کیونکہ خیرات ملتی ہے، ظرف چھوٹا ہوتا ہے نیچے گر جاتی ہے، پہلے برتن عطا فرما پھر خیرات دے، ہم ظرف عطا فرما، ہم خیرات عطا فرما۔ لہٰذا قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ تیری نعمتیں بڑھا، نعمتیں بڑھ جائیں گی، فرمایا خود تجھے بزرگ بنا دوں گا، خود تجھے بڑھا دوں گا، خود تیرا ظرف بلند کر دوں گا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان بلند ہو جاتا ہے تو پھر وہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر وہ چشم تخیل جو ہے وہ کام کرنے لگ، دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ آیت اللہ بہجت کے سامنے عام آدمی نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ حضرت ان کا ظاہری چہرہ دیکھ کے ان کی باطن پہچان لیتے تھے۔ یاد ہے ابو حمزہ سموالی نے جب حج پہ امام علی ابن الحسین زین العابدین سے کہا کہ مولا بہت زیادہ حاجی آئے ہیں حج کرنے کے لیے، بہت زیادہ لوگ، مولا نے فرمایا ابو حمزہ لوگ بہت کم آئے ہیں۔ اس نے کہا مولا یہ تو اوپر سے تل پھینکے تو نیچے نہیں، کندھے کے ساتھ کندھا جڑا ہوا ہے اور سر کے ساتھ سر جڑا ہوا ہے اور لبیک لبیک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مولا نے فرمایا ابو حمزہ لوگ بہت کم آئے ہیں۔ اب ایسے عام آنکھوں سے دیکھنے والے کو آخر کیسے سمجھایا جائے؟ جب ابو حمزہ کو مولا نے فرمایا لوگ بہت کم، اس نے کہا فرزند رسول مجھ پہ واضح کیجئے کہ لوگ کیسے کم آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نزدیک، جب نزدیک آیا مولا نے فرمایا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ جب دیکھا ان کا جو اصل چہرہ تھا ابو حمزہ کو وہ نظر آیا۔ اب بہرحال کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، لوگ کم تھے، لوگ کم۔ یہ چہرہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو جو بنایا ہے وہ ہمارے کردار کا چہرہ ہے، وہ ہمارا کردار کا چہرہ ہے۔ ممکن ہے بعض لوگ ایک وحشی خونخوار بھیڑیا ہوں، بعض لوگ ایک، قرآن بہرحال کہتا ہے بعض ڈونکی ہوں، قرآن نہیں کہتا مثل الجمعے کے، کل سورہ جمعہ آپ سنیں گے وہاں پہ قرآن فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ اللہ نے جن کو تورات عطا کی اور انہوں نے تورات پہ عمل نہ کیا، ان کی مثال اس گدھے کی مثال ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لدی ہیں اور اس کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کتابوں میں کیا ہے۔ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن لائک وائز ڈونکی ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کیسے کیا کرتے تھے وہ یہود کو اللہ نے تورات عطا کی، وہ 3 کام تورات کے ساتھ کرتے تھے۔ پہلے کام یہ کرتے تھے تورات کو پڑھتے ہی نہیں تھے، تورات کو پڑھتے ہی نہیں تھے۔ دوسرا کام، جو چند ایک لوگ پڑھتے تھے، جو پڑھتے تھے وہ چھپا لیتے تھے، تورات کے اندر جو اللہ کا حکم ہوتا تھا وہ نہیں بتاتے تھے لوگوں کو، وہ چھپا لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم لوگوں کو بتا دیں تو ان کی اپنی روزی روٹی بند ہوتی تھی۔ تیسرا کام وہ تورات کے ساتھ کیا کرتے تھے، جو تورات کہتی تھی اس کے انگینسٹ چلتے تھے۔ جو تورات، کیا آج وہی قرآن کے ساتھ نہیں ہو رہا؟ کیوں اللہ نے سورہ جمعہ کی نماز میں مستحب ہے کہ یہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھی جائے؟ کیوں اللہ ہر جمعے مسلمانوں کو کہتا ہے کہ یہ برس ہمیں سنواتا ہے ہر جمعے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو یہودیوں نے تورات کے ساتھ کیا تھا
کہیں وہ تم قرآن کے ساتھ نہ کرنے لگ جاؤ۔ اگر تم نے قرآن کے ساتھ وہی کیا جو یہودیوں نے تورات کے ساتھ کیا ہے تو اللہ کا قانون اس میں کوئی ایسوسیشن نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی پارٹی بازی نہیں ہے کہ یہ مثلا جو ہے یہ رنگ کے گورے ہیں اور یہ ذات کے شمسی ہیں اور یہ ذات کے کاظمی ہیں، یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں تو اللہ پارٹی بازی نہ۔ نبی کا سگا چچا اگر میرٹ کے اوپر پورا نہیں اترتا تو قرآن فرماتا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى النار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ قرآن ابو لہب پہ لعنت کر رہا ہے۔ اگر بلال حبشی میرٹ پہ پورا اتر جاتا ہے تو رسول اللہ اس کو مؤذن بنا دیتے ہیں، ریاست مدینہ کا فائنانس منسٹر بنا دیتے ہیں۔ ایسوسیشن نہیں ہے، میرٹ ہے۔ لہٰذا کیا ہے، ہر جمعے کے دن اللہ ہمیں سنواتا ہے کہ وہ کام قرآن کے ساتھ نہ کرنا جو یہود نے تورات کے ساتھ کیا تھا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو چیز عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے، وہ شکر ہے۔ شکر خود ہم کو بلند کرتا ہے، ہمیں بڑا کرتا ہے۔ تو 3 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو عطا کرتا تو جتنا بھی ہم اس کا شکریہ ادا کرتے کبھی بھی اس کا شکریہ ادا نہ کر سکتے۔ شب جمعہ ہے تو آج کی رات کے بارے میں روایت یہ بتاتی ہے کہ تمام انبیاء رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، مصطفیٰ آپ کا شکریہ، آپ نے ہماری محنت کو بچا لیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں آؤ اس کا شکریہ چل کے ادا کرتے ہیں جس نے میری محنت کو بھی بچا لیا۔ تمام انبیاء رسول اللہ کے ساتھ مل کر کربلا آتے ہیں۔ بعض جگہ پہ یہ ہے کہ کربلا والی سرکار فرماتے ہیں کہ نانا جان میرا خون اسی طرح چھپ جاتا تاریخ کے دامن میں جس طرح میرے بابا علی کا خون چھپ گیا، جس طرح میرے بھائی حسن کا خون چھپ۔ کتنی مجلسیں ہیں جو ہم حسن کے نام، حسن مجتبیٰ، کیا حسن شہید نہیں ہوئے؟ حسن بھی شہید ہوئے۔ کتنی مجلسیں ہم امیر المومنین علی کی منعقد کرتے ہیں، کیا علی اولین مظلوم عالم نے؟ کتنی مجلسیں ہم امام محمد باقر، امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، حسین علیہ السلام کی اتنی مجلسیں کیوں ہیں؟ یہ زینب کبریٰ کی محنت ہے، یہ زینب کبریٰ کی محنت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نانا جان آئیں اس بہن کا شکریہ چل کے ادا کرتے ہیں کہ جس نے بہرحال بازاروں میں، درباروں میں، مشکل سے مشکل حالات میں، مشکل سے مشکل اوقات میں سختیاں دیکھیں لیکن میرا خون چھپنے نہ دیا، میرا ناحق خون چھپنے نہ دیا، کربلا کی قربانی کو چھپنے نہ دیا۔ یہاں تک کہ بعض جگہ پہ یہ بھی ہے کہ سید الشہداء نے جو کربلا میں قربانی پیش کی، زینب کبریٰ نے اس قربانی کو تاریخ کے کانوں تک پہنچایا کہ آج ہمارے تک وہ قربانی۔ یہی بی بی جب عصر عاشور کے بعد جب خیموں کو آگ لگی تو سید سجاد کے پاس آئی۔ البتہ امام حسین کے قتل کے بعد شب جمعہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذکر مصائب بھی تھوڑا سا ہو جائے۔ جو انتظار میں بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ 1-2 جملے میں نے کہے ہیں تو جوانوں کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا، آنسو آ گیا تھا۔ یہ آنسو حکم توبہ رکھتے ہیں، کبیرہ کبیرہ گناہ ہیں، آنسوؤں کے بدلے میں خدا معاف کرتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا آیت اللہ مراشی نجفی یہ کرتے تھے کہ مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایک رومال لے کے بیٹھتے تھے، جتنے بھی آنسو گرتے تھے رومال میں جب فوت ہونے لگے تو بیٹے سے وصیت کی کہ بیٹا میرے کفن میں یہ رومال رکھ دینا۔ خود آیت اللہ تھے، مجتہد تھے، کہہ رہے تھے بیٹا مجھے نہیں معلوم کہ میرا کوئی عمل اگلی دنیا میں میرے کام آئے گا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ یہ مظلوم کے غم میں بہائے ہوئے آنسو میں جناب زہرا کے سامنے پیش کروں گا۔ بی بی یہ وہ رومال ہے جس میں آپ کے بیٹے کے غم میں نے آنسو بہائے۔ یہ آنسو بڑی قیمت رکھتے ہیں، ان کی قیمت کا پتہ جناب سیدہ کو ہے، ان کی قیمت کا پتہ خود رسول اللہ کو ہے۔ فرمایا کہ سید سجاد کے پاس آئیں، فرمایا سجاد میرا بھائی تو شہید ہو گیا ہے لیکن میدان میں ابھی کچھ ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔
یہ کیا ٹوٹ رہا ہے؟ امام نے فرمایا پھوپھی اماں یہ آپ کی بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور میرے بابا کی پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں. بابا کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز ہے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک دفعہ خیموں کو آگ لگی. خیموں کو آگ لگی. آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن، چونکہ ان کا پتہ تھا کہ یہ پیچھے سے آ کے خیموں پہ حملہ کریں گے، مولا نے گڑھا کھدوا دیا تھا، گڑھے کے اندر لکڑیاں ڈلوا کے آگ لگا دی تھی کہ یہ پیچھے سے ایک ہی رستہ خالی چھوڑا تھا آنے جانے کے لیے تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے. اب جب خیموں کو آگ لگی تو چاروں طرف سے خیموں کے آگ تھی. ایک ہی رستہ تھا کہ جہاں سے آپ کوئی انٹر ہوتا تھا یا باہر نکلتا تھا. اب جب اس رستے سے فوج اشکیا داخل ہونے لگی اور خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، کئی بچے جب وہاں سے، جب بی بی آئی نا سید سجاد کے پاس، فرمایا سجاد خیموں کو آگ لگ گئی ہے، خیموں سے باہر نکلنا ہے یا جل کے مر جانا ہے؟ آپ وقت کے امام ہیں، بابا شہید ہو گئے ہیں، خیموں کو آگ لگ گئی، باہر نکلنا یا جل کے مر جانا ہے؟ امام نے فرمایا پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے. کا سجاد چادریں چھن چکی ہیں، چادریں چھن چکی ہیں. یہ وہ زینب ہے جب کبھی نانا کے مزار پہ جاتی تھی رات کی تاریکی میں، امیر المومنین فرماتے تھے عباس دیکھو گلیوں میں کوئی مرد تو نہیں ہے، اگر کوئی مرد ہے تو اسے کہو اب پردہ کرو، بطول کی بیٹی نانا کے مزار پہ آنا چاہ رہی. جب جناب زینب آتی تھی دائیں طرف حسن ہوتے تھے، بائیں طرف حسین ہوتے تھے، آگے آگے امیر المومنین ہوتے تھے، پیچھے پیچھے عباس ہوتے تھے. بھائیوں کی اور باپ کے جھرمٹ میں جناب زہرا کی بیٹی رات کی تاریکی میں جب نانا کے مزار پہ آتی تھی، علی مولا فرماتے تھے عباس دیکھو کوئی گلیوں میں. آج وہی زینب جب خیموں کو آگ لگی، فرمایا سید سجاد بتاؤ جل کے مرنا ہے یا باہر آنا ہے، باہر چلے جانا ہے؟ فرمایا پھوپھی اماں جان بچانا ضروری ہے. فرمایا سجاد سر پہ چادر نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے عالم میں نبی زادی جب خیموں سے باہر نکلنے لگی